جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتی ہیں، اسی طرح ہم مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتی ہیں. ہم مدد بھی تجھی سے طلب کرتی ہیں. تو ہی کار ساز حقیقی ہے اور تو ہی مالک حقیقی ہے. ہر کام، ہر حاجت میں ہم تیرے ہی سامنے دست سوال دراز کرتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو رازق بھی ہے، تو شافی بھی ہے، تو مالک بھی ہے. مگر جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عالم اسباب میں جو اللہ نے اسباب کو اسباب کے ساتھ جوڑا اس سے قطع نظر کر لیں. مثلا جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا تمہیں کون دیتا ہے؟ تندرستی کون دیتا ہے؟ بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. جب شفا وہ دیتا ہے، شفا جو ہے، تندرستی جو ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بتائیے. یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے؟ یا وہ جو ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اس دوائی کے اندر ہے؟ تندرستی اس کے اندر ہے یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر جب آپ بیمار ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتی ہیں؟ پھر وہ جو دوائیاں دیتا ہے وہ دوائیاں کیوں کھاتی ہیں؟ شفا اور تندرستی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے چلے گئے؟ بتائیے. رازق تو وہ ہے. آپ صبح دکان کھول کر کیوں بیٹھ گئے؟ بتائیے. کیوں بیٹھ گئے؟ اسی لیے کہ اللہ نے اسباب کے ساتھ اسباب کو جوڑا ہوا ہے. اصل میں صحت اسی نے دینی ہے، تندرستی اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ جو اس نے اسباب کے ساتھ اسباب کو جوڑا ہوا ہے ان کے مطابق چلنا پڑے گا. ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط ڈائریکشن میں لے جائیں. اصل میں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو عقیدہ ہمارا یہی ہے اور ایمان ہمارا یہی ہے کہ صحت اور تندرستی اللہ نے دینی ہے. صبح ہم دکان کھول کر بیٹھتے ہیں مگر ایمان ہمارا یہ ہے کہ رزق ہمیں اللہ نے دینا ہے. اسی طرح اگر خدا سے مدد چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے وسیلے سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، اولیاء عظام کی بارگاہ میں کوئی سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے. تو اصل میں ہم جو اولیاء عظام کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں اور کچھ عرض کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اولیاء عظام نے کچھ اپنے پاس سے نہیں دے دینا آپ کو، انہوں نے بھی آپ کو کس سے لے کر دینا ہے؟ اللہ سے. آپ نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو کیا آپ اس نبی سے مانگتے ہیں؟ بتائیے. مانگتے آپ اللہ سے ہیں، وسیلہ آپ اس میں اس نبی کا استعمال کرتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے اندر نبیوں کا وسیلہ پیش کیا. جیسے ایک نابینا صحابی کو حضور نے وہ دعا سکھائی، خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا طریقہ بتایا. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے جو مانگنا ہے
یا انبیاء کرام کی بارگاہ میں جو جانا ہے، اصل میں یہ خدا ہی سے مانگنا